الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا، کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا۔ کون ہے رحمتوں کی جو برسات میں، کون ہے رحمتوں کی جو برسات میں زندگی بھر نہانا نہیں چاہتا، کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا۔ آب زمزم کی دو گھونٹ ہی ہے بہت، مجھ کو بسلیری بوتل کی حسرت نہیں۔ آب زمزم کی دو گھونٹ ہی ہے بہت، مجھ کو بسلیری بوتل کی حسرت نہیں۔ میں کھجوروں کے دانوں سے ہوں پرشکم، میں کھجوروں کے دانوں سے ہوں پرشکم، ہوٹلوں کا میں کھانا نہیں چاہتا، کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا۔ چھوڑ دو مجھ کو تنہا خدا کے لیے، حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے۔ چھوڑ دو مجھ کو تنہا خدا کے لیے، حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے۔ مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو، مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو اپنا دکھڑا سنانا نہیں چاہتا، کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا۔ آپ ہی سارے نبیوں میں افضل نبی، آپ ہی کا زمانہ زمانے میں، آپ ہی سارے نبیوں میں افضل نبی، آپ ہی کا زمانہ زمانے میں۔ کوئی آدم سے عیسیٰ تک ایسا نہیں، کوئی آدم سے عیسیٰ تک ایسا نہیں، آپ کا جو زمانہ نہیں چاہتا، کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدر محترم اور حاضرین مجلس، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کچھ کہنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک حقیر انسان کی آپ لوگوں نے جو عزت افزائی فرمائی ہے، اس کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔
ابھی میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی ہے. پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ و عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بلا شبہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین رہنمائی ہے. اور دور یاد کیجیے جب سارا عالم شرک و کفر میں مبتلا تھا. خدا کی عبادت گاہیں بتوں کا اڈا بنی ہوئی تھی. خدا واحد کے بندے سدا معبود کے پیروں پر سر جھکا رہے تھے. دین حق کے طلبگاروں کو کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جو انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرے. ایسے میں رحمت الہی متوجہ ہوئی. اب دین و شریعت کا موسم خزاں رخصت ہو رہا تھا. موسم بہار آیا اور اس آن بان کے ساتھ آیا کہ چمستان عالم گل و گلزار ہو گئے. شریعت حقہ کی چہاردار عالم میں پھیلنے لگے. یعنی پیغمبر آخر الزمان فخر رسول سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل شریعت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے. اب دنیا والوں کے پاس ایک ایسی عظیم شخصیت آ گئی تھی جو حق و صداقت کے علم برداروں کو بشارت دے رہی تھی اور ظلم و ستم شرک و کفر کے علم برداروں کو جہنم سے ڈرا رہی تھی. وما علینا الا البلاغ.